نہیں ہو رہا تو سوچیں، تأمل کریں، تفکر کریں کہ ہم کہیں اور تو نہیں جا رہے. کوئی بھی کام ہو اس میں معیار جو ہے وہ قالا امام حسین ہونا چاہیے، قالا مولانا یا قالا فلانا شخص نہیں ہونا چاہیے. امام نے کیا کہا، کیا امام کا جو مقصد تھا، اور امام نے اپنے مقصد کو واضح بیان کیا. کوئی بات مجہول نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے، یا مثلا امام نے یوں کہا تو ہم یوں سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. امام نے واضح مدینہ چھوڑتے ہوئے کیا بہترین خلاصہ کیا اپنے مقصد کو. باقی امام کے آگے خطبے بھی ہیں، خدا میں توفیق دے ہم ان خطبوں کو بیان کریں، ان خطبوں کو پڑھیں. امام نے جو مقصد بیان کیا ہے اس کو دیکھیں. امام نے واضح کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اصلاح میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصلاح کہاں کی جاتی ہے، صحیح کیا چیز کی جاتی ہے جو خراب ہو. امت یعنی امت میں کئی گڑبڑ ہو چکی تھی، تو جد کی امت کے لیے، اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑا، اور امر بالمعروف کے لیے اور نہی از منکر کے لیے، یعنی اچھائی کی ترغیب کے لیے اور برائی کو. اب ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس مقصد کو سامنے رکھیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری مجلس کا ایگزٹ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں نا، کوئی جو ماشاءاللہ ہمارے ہاں سافٹ ویئر ڈیزائنر یا مثلا کوئی گرافک ڈیزائنر، کوئی بھی کام جو کمپیوٹر خاص طور پہ کرتا ہے، تو وہ بہت سارا ڈیٹا ڈالتا ہے، کوڈنگ کرتا ہے، سافٹ ویئر لکھتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو الگ سے کچھ اور ہے. لیکن جب وہ جا کر جو بھی کمانڈ ہے اس کی، جو بھی اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، جب وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو پھر ایک رزلٹ آتا ہے. اب آپ نے پیچھے کیا 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 ہو، پتہ نہیں کتنی محنت کی ہو، کتنے دن لگائے ہوں، کتنی راتیں نکلی ہوں، شکل کیا نکلی اس کی، ایگزٹ کیا ہے، نتیجہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ بولے میں نے تو سالوں لگا دیے، میں نے تو راتوں اپنی جو ہے وہ اتنی محنت کر دی ہے. بولے بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کیا. ہو سکتا ہے آپ نے راتیں لگائی ہوں، آپ نے محنت کی ہو، محنت ہی غلط کی ہو، وہ نتیجہ نہیں آیا. جو نتیجہ چاہیے تھا وہ نتیجہ نہیں ملا ہمیں، تو پھر کیا بولیں گے؟ آپ نے پھر محنت تو کی لیکن شاید آپ کو پتا نہیں تھا، آپ غلط محنت کر رہے تھے، آپ غلط جگہ انرجی لگا رہے تھے. آپ کو انرجی کہاں لگانی چاہیے تھی آپ کو نہیں پتا. تو یہ جو ہماری مجلس اور عزاداری ہے، یہ جو ہم 10 دن تو منیمم، باقی 2 مہینے 8 دن پورا، ہم جس کام میں انویسٹمنٹ ہے نا، ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے، پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے، عزاداری ہے، احساس ہیں، جذبات ہیں، سب کچھ انویسٹمنٹ ہے. یہ نتیجہ عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک نتیجہ ہے. دنیا نتیجہ نہیں دے سکتی آپ کو، یاد رکھیے گا. نتیجہ خدا کے نزدیک ہے، نتیجہ سید الشہداء دینے والے ہیں. لیکن امت کا ایگزٹ کیا ہے؟ 2 مہینے کے بعد کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ہر سال یہ یونیورسٹی کھل رہی ہے، داخلہ دے رہی ہے، بغیر فیس کے داخلہ ہے، بغیر شرط کے داخلہ ہے. کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ پورا سال تم نے یہ کیا ہو تو ملے گا. بھائی عید الفطر کس کی ہے؟ جس نے 30 روزے رکھے ہیں اللہ کے لیے. اللہ نے یہ کہا بھائی جس نے روزے رکھے عید اس کی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ روزے بھی نہیں رکھے ہیں اور عید والے دن کلف والے کپڑے پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں. بھائی آپ کی عید ہی نہیں ہے، عید اس کی ہے جس نے روزے رکھے ہیں. اللہ کہتے ہیں نا، ہم نے جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں جعل مسلمین عیدا، کس کے لیے؟ جس نے روزے رکھے ہیں. لیکن سید الشہداء یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ آپ نے پورا سال روزے رکھے، آپ نے پورا سال نمازیں پڑھی، آپ نے پورا سال یہ کیا. نہیں، اوپن ہے، آ جاؤ. امام حسین کی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، داخل ہو جاؤ. لیکن جب جاؤ تو پھر حسینی بن کے جاؤ. آؤ جیسے بھی آؤ، نہیں ہے کوئی شرط نہیں. لیکن جب جاؤ تو 2 ہی راستے ہیں، یا حسین کے ہو جاؤ یا پھر حسین سے دور چلے جاؤ. جو کربلا آئے تھے ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا امام حسین کے پاس آئے اور وہاں تو جو تھے وہ امام کے مقابلے میں تھے. تیسرا شخص بہت تھوڑے تھے، کوئی چلا گیا ہو، بہت ہی ملتا بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے رستے میں کہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ شخص ایسا تھا کہ اس نے بولا میں ایک شخص کے لیے ہے
ہمارے استاد آیت حجت الاسلام ڈاکٹر رفیع نے بیان کیا، ایک شخص آیا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا، تو امام نے کہا پھر اتنی دور چلے جانا کہ تمہیں میری آواز نہ آئے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام کو کیسی مدد چاہیے؟ کیونکہ ہماری گفتگو امت سازی کی ہے نا، امت کیسے بنے، امت کیسے ڈیزائن ہو. امام کو کیا مدد چاہیے؟ امام نے جو استغاثہ بلند کیا، اور یہ جب امام نے استغاثہ بلند کیا تو سب شہید ہو چکے تھے، کوئی نہیں. تو امام کس سے فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک کے مسلمان کو پکارا جا رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا کیسی مدد چاہیے؟ آج کے اس دور میں کیسی مدد چاہیے؟ آج کا دور 61 ہجری تو نہیں ہے یہ. مولا پھر بھی مولا، کیونکہ مولا کی آواز، مولا نے یہ نہیں کہا میں کربلا میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یا کوفہ تک میری آواز جائے، نہیں، امام ہے. امام، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، امام وہ ہے کہ جو کائنات کو تسبیح دے رہا ہے. کائنات جو ذکر کرتی ہے امام ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ امام مبین میں جمع کر دیا ہے، سب امام ہے. امام وہ ہے کہ جو امت کو نہ صرف یہاں بلکہ قیامت تک لے کر چلتا ہے. امام اسے کہتے ہیں. امام مسجد کا امام نہیں ہے، کسی فرقے کا امام نہیں ہے. جیسے فلانے جگہ میں تھا تو یہ فرقہ بن گیا، فلانا میں تو یہ فرقہ بن گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ وہ امام ہے جو اس سسٹم کو، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو دو موومنٹ چل رہی ہیں، جو ایک موومنٹ حضرت آدم سے اللہ نے سٹارٹ کی ہے، اس پوری موومنٹ کو، اس پورے سسٹم کو اس زمین سے، اس عالم سے، مادے سے گزار کر اس عالم میں لے کر جانا امام کا کام ہے. اسے امام کہتے ہیں. تو امام کو تو سمجھے، پہلے امام سمجھ میں آئے گا تو امام کا کام سمجھ میں آئے. جب امام کا کام سمجھ میں آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے. معرفت یہی ہے. درس کربلا جن کو امام سمجھ میں آ گئے تاریخ میں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، عزت جا رہی ہے، آبرو جا رہی ہے، جاتی ہے تو جائے. جسے امام سمجھ میں آ جائے. میثم تمار آخری وقت میں جب مولا کی خدمت میں آئے، مولا ماہ رمضان ہے، ضربت لگی ہوئی ہے، امام کے اصحاب کی ملاقاتیں ہیں امام سے. میثم تمار آئے، امام نے کہا میثم نیزے گھوپے جائیں گے، زبان جدا کی جائے گی، لٹکائے جاؤ گے. حضرت میثم تمار نے یہ نہیں پوچھا مولا کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کس جگہ ہوگا، نہیں پوچھا. ایک ہی چیز پوچھی، مولا میں حق پہ ہوں گا. کیوں کہا حق؟ حق کیا ہے؟ میثم جانتے تھے، یعنی حق کچھ اور نہیں ہے. علی مال حق وحق مال علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا. کیا کہا میثم نے؟ مولا حق پہ ہوں گا. وہاں میثم حق پہ ہوگا. کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. لٹکایا جائے، مارا جائے، کاٹا جائے. اتنا جناب میثم نے مولا کے فضائل پڑھے، اور اس نے سنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مجھے مولا نے کہا اس کو لٹکا دو، اس کی زبان قلم کرو، اس کو یوں کرو. تو میثم مسکرانے لگے. کہا یہ تو مجھے مولا بتا کے گئے تھے. اور جب اس نے سنا تو اور غصہ آیا اس کو. اس نے بولا اچھا اس کے ساتھ ایسا نہیں کرو، اس کے ساتھ ایسا نہیں کرو، بس اس کو لٹکا دو. حضرت میثم نے اتنے فضائل پڑھے کہ وہ مجبور ہو گیا غصے میں آ کے. کہا اس کو لٹکاؤ، اس کی زبان کاٹو. تب کہا کہ علی حق ہے، قول الحق بھی حق ہے، خود بھی حق ہے. امام. کیا جناب میثم ختم ہو گئے؟ کیا جناب میثم فنا ہو گئے؟ نہیں. آج بھی جناب میثم کا کتنا بڑا مرقد مبارک ہے. جب آپ مسجد کوفہ جاتے ہیں ان کے مرکز پہ جاتے ہیں. میثم تمار جس کی کھجوروں کو
مولا نے بھیجا ہو. نہیں سمجھ میں آئے گا. امام امام کو ڈھونڈے. امام کہاں ہے؟ امام ہم کہاں؟ اللہ صلی علی محمد. خب امام تک ہے اس موومنٹ کو سمجھنے کے لیے. امام کیونکہ امام اس موومنٹ، امام کا مطلب کیا؟ آگے ہونا، پیشوا ہونا، رہبر ہونا، لیڈر ہونا پیشوا. آگے وہ چل رہا ہے. ابھی جتنے بھی ہیں بہت سارے فرقے ہیں، مذہب ہیں، مسلک ہیں، کسی کا کوئی امام ہے، کسی کا کوئی امام ہے. صرف اللہ نے مکتب کو خاصیت دی ہے کہ جن کے امام وہی ہیں جسے خدا نے انتخاب کیا ہے. کسی کے پاس نہیں ہے خدا کا منتخب امام، کسی کے پاس نہیں. سب نے خود بنائے ہوئے، سب نے خود بنائے ہوئے. وہ جو اس نظام کو لے کر چلے، وہ لے کے چلے، تو اس کو پھر کیا چاہیے؟ اس کو امت. مولا کائنات کو جب ظاہری خلافت دی گئی، لوگ آئے تو مولا نے کہا، مولا نے پوچھا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لی؟ ابھی دی کہ پہلے. کہا میرے بازو قلم تھے، میرے بازو نہیں تھے. کہا مولا بازو کہاں؟ امت امام کے بازو ہوتے ہیں. امت سازی بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، دشمن جو دوسری فورس ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کے کاموں کو سمجھنا، اس کے ایٹریبیوٹس کو ذکر کرنا. امام حسین کی مجلس ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ یزید کو بے نقاب نہ کریں. اگر آپ بھائی دشمن نے کیا کیا؟ بھائی یزید نے توڑی مارا ہے. کس نے؟ یزید تو تھا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں نا یزید تو تھا ہی نہیں، یہ تو ابن زیاد نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو شمر تھا وہاں پہ اور عمر ابن سعد تھا اور یہ تھا، یہ تو انہوں نے کیا قصور ہے یزید کا؟ اچھا جو سادے لوگ ہیں کہتے ہیں ہاں مطلب یزید کا کیا قصور ہے؟ یزید تو شام میں تھا. ارے اس نے تو مولا کی مجلس کرائی تھی. کہتے ہیں پہلی مجلس شام میں بیویوں نے کی نا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ کریں، تو انڈائریکٹلی تو پبلک یہ کہتی ہے نا بھائی انہوں نے تو یہ کرایا، انہوں نے تو یوں کیا، انہوں نے تو یہ کیا. سافٹ کارنر. کیا ہوگا؟ کریکٹر اسیسینیشن. ایک ہوتی ہے کردار کشی، کردار کو خراب کرو. ایک ہوتی ہے موومنٹ کو خراب کرو. سافٹ کارنر ایجاد کر دیا. یزید کا کیا قصور تھا؟ یزید تو تھا ہی نہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ کہ کبھی یزیدیت کا ذکر ہی نہ ہو مجلس میں. صرف امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیجئے بس. سامنے کون تھا؟ کیسے؟ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو؟